نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجنة والنار حق كله جنت اور دوزخ پر کے یہ سب کے سب حق ہیں، یعنی کہ میں جنت اور دوزخ پر یہ ایمان رکھتا ہوں۔ جہنم کے تعلق سے ہم نے کل پڑھا، آج ہم جنت کے متعلق چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنت ایک مقام کا نام ہے اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کی رضا کو حاصل کرے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے اور جنت کی نعمت کوئی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت کے اندر آدمی ہمیشہ چین و سکون سے رہے گا اور اس سے وہ خوشی کبھی کم نہیں ہوگی، نہ وہ بوریت محسوس کرے گا، نہ تھکاوٹ محسوس کرے گا، نہ ہی جو ہے کسی قسم کی اسے پریشانی لاحق ہوگی۔ ہر قسم کا غم، تکلیف اور درد بالکل وہاں پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنتی جنت میں ہر طرح کے عیش میں اور خوشی میں ہوں گے اور وہاں وہ کسی چیز سے بور بھی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ عموماً دنیا میں اگر آپ ایک ہی قسم کا کھانا بار بار کھائیں گے تو کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں اگر آپ نے کوئی کھانا کھایا ہے دوبارہ وہ کھاتے ہیں تو پہلے جیسا ٹیسٹ نہیں آئے گا بلکہ ایک نیا ذائقہ آئے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو نوازے گا۔ جنت اور جہنم پیدائش کے بعد فنا نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اب کل 8 چیزیں ایسی ہیں جو روایتوں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ فنا نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے جنت، دوسری ہے جہنم، تیسرا عرش، چوتھا کرسی، پانچواں عجب الذنب یعنی ریڑھ کی ہڈی کا وہ ذرہ جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ارواح یعنی کہ روحیں، اور لوح اور قلم۔ یہ کل 8 چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی۔ فنا نہیں ہوں گی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فنا نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ کے پاس قدرت ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کرے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے فنائے امکانی تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن فنائے عملی نہیں ہے، یعنی پاسبلٹی تو ہے، فنا ہو سکتی ہیں لیکن عمل کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ اسے کرے گا نہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سور پھونکا جائے گا اور ساری کی ساری مخلوق فنا ہوگی، ہر مخلوق فنا ہوگی سوائے ان 8 چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی ہے اور جنت اور جہنم دونوں کو پیدا فرما دیا ہے اور یہ اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کو پیدا کرے گا، نہیں۔ بعض معتزلہ جو ہیں اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت اور جہنم پیدا شدہ نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھئی دیکھو، اگر جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی، اگر پیدا شدہ ہے تو پھر قیامت کے دن تو ہر مخلوق نے فنا ہونا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جنت اور دوزخ بھی فنا ہو جائیں گے۔ جب وہ دوزخ اور جنت فنا ہو جائیں گے تو اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا آخرت کے روز، تاکہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈالا جا سکے۔ اب پہلی مرتبہ جو پیدا کیا تھا وہ تو فضول ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، اور اللہ اس طرح کی فضول کام نہیں کرتا، اس لیے جنت اور دوزخ پیدا نہیں ہے، ایسا وہ دلیل دیتے ہیں۔ حالانکہ جنت اور دوزخ دونوں کے دونوں پیدا شدہ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی جانب سے ملنے والی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دیکھیں، اعدت للمتقین یہ لفظ بتا رہا ہے کہ متقین کے لیے جنت پیدا کر دی گئی ہے، اس کا مطلب جنت پیدا شدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے
جہنم کے تعلق سے بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جہنم بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ تو پھر یہ قیامت کے دن سور پھونکا جانا، اس کا کیا ہے؟ تو کیا مخلوق فنا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ساری مخلوق فنا ہوں گی، لیکن وہ 8 چیزیں فنا نہیں ہوں گی جس کا ذکر میں نے ابھی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنت اور جہنم کے متعلق کئی روایتیں آئی ہوئی ہیں احادیث میں، تو اس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے جہنم کی، اور جنت کا رہنا ہمیشہ کا رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا، اے اہل جنت، جنت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اہل جہنم سے کہا جائے گا، اے اہل جہنم، جہنم میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے، تمہیں بھی موت کبھی نہیں آئے گی، اور یہ ان کے لیے حسرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اب مومنین کے تعلق سے میں نے بتلایا کہ مومن کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ ایمان والا تھا، سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ ایک شخص ہوگا جو جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص جنت کے قریب آئے گا لیکن اسے یوں محسوس ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو پھر وہ واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو جنت کو دیکھا ہے، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر فرمائیں گے کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ دوبارہ جنت کے قریب آئے گا اور اس بار بھی اسے یوں ہی محسوس ہوگا جیسے کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس جا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تو جنت کو دیکھا ہے، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس جیسی 10 گنا جنت دی جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا کی طرح 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، اے اللہ، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو مالک ہیں۔ یعنی اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ مجھ جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میرے اکیلے کے لیے عطا فرمائے گا۔ تو کہے گا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو مالک ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور دندان مبارک ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت میں سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، جنت میں سب سے نچلا درجہ، سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا، اور اس کی خود کی اپنی جنت جو ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جنت میں پھر اعلیٰ مرتبے والے لوگوں کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ دنیا ہے جہاں سکھ اور دکھ دونوں ہیں، جہاں صرف سکھ ہوں اسے جنت کہتے ہیں، جہاں صرف دکھ ہوں اسے جہنم کہتے ہیں، اور جہاں سکھ اور دکھ دونوں ہوں اسے جو ہے دنیا کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔